پروفیسر ڈاکٹر انیس عالم ممتاز دانشور، ماہر طبیات، ماہر تعلیم، ماہر سماجیات اور فلسفی پروفیسر ڈاکٹر انیس عالم 20 اکتوبر سن 1943 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی اور چٹاگانگ میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے BSc فزکس کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ دوران تعلیم ہم اثر سائنسدانوں کی اہم تصانیف کے غیر مطالعے کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں بالخصوص کو پیمائی میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ سن 1963-64 میں اسلامیہ کالج طلبہ یونین کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ امپیریل کالج فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لندن سے نظری فزکس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ حاصل کیا۔ 24 برس کی عمر میں ڈرہم یونیورسٹی انگلینڈ سے اکتوبر 1967 میں ڈاکٹریٹ مکمل کی۔ سن 1968 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فزکس سے بطور استاد منسلک ہوئے۔ دوران تدریس اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر انیس عالم کو فزکس سوسائٹی کے توسط سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں اہم کردار ادا کرنے والے سائنسدانوں مثلاً ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر ریاض الدین اور ڈاکٹر انعام الرحمان سے رابطے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر انیس عالم کے سائنسی تحقیقی مقالے دنیا بھر کے علم جرائد میں شائع ہوئے۔ آپ نے ایک طویل عرصہ انگریزی اخبارات میں تعلیم، سائنس، ترقی، ماحولیات جیسے موضوعات پر کالم لکھے۔ ڈاکٹر انیس عالم مغربی اور مشرقی موسیقی میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ فلم اور تھیٹر سے بھی آپ کو شغف ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آج ہماری دوسری نشست ہے فزکس کے استاد ممتاز دانشور، ماہر تعلیم اور سماجی علوم کے ماہر محترم پروفیسر ڈاکٹر انیس عالم صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، سائنس کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ کی مغربی موسیقی میں بھی دلچسپی رہی اور مشرقی موسیقی میں بھی، فلم میں بھی، تھیٹر میں بھی۔ یہ معاملات کیسے سامنے آئے اور یہ کیسے پروان چڑھے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں جو 2 سال میں نے اپنا ڈرہم یونیورسٹی میں گزارے، ڈرہم چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، اس زمانے میں تو خیر چند ہزار ہی طلباء ہوتے تھے، لیکن یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے بعد شاید قدیم ترین یونیورسٹیاں میں شمار ہوتی۔ تو زیادہ تر آپ کو اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے آپ کو تدابیر کرنی پڑتی تھی۔ تو خیر یونیورسٹی تھی، اس واسطے وہاں پر اپنے فنکشن وغیرہ ہوتے رہتے تھے، تو ان میں بھی آنا جانا ہوا۔ اور پھر ایک آہستہ آہستہ ایسی فکر ڈیولپ ہوئی کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور اتنی بے شمار تہذیبیں ہیں، اتنے لوگوں نے کریٹ کیا ہے، ادب کریٹ کیا ہے، میوزک کریٹ کیا ہے، تو کم سے کم ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیا ہے یہ، کہ کیوں اتنے یہ مشہور ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مجھے ایک طرح کی جستجو رہی کہ بھئی کم سے کم تجربہ تو کیا جائے، سنا تو جائے، ایکسپلور تو کیا جائے۔ ایکسپلور تو کیا جائے۔ تو پھر ہماری دوستی، ایک بڑے اچھے دوست ہمارے ابرامسکی، میرے کلاس فیلو تھے امپیریل کالج میں، تو ان کے والد لیبر رشین نہیں رشین اوریجن کے شاید، لیکن ان کے والد لیبر ہسٹری کے پروفیسر تھے ان یونیورسٹی کالج لنڈن۔ رائٹ سر۔ تو ان کے گھر جانا ہوتا تھا، تو ان کے گھر میں ساری طرف یا تو کتابیں تھیں شیلف بائی شیلف، یا میوزک کے ایل پیز۔ رائٹ۔ اچھا، اب وہ ایک ہی پیس آف میوزک مثلاً سمفنی نمبر 9 بیتھوون کی ہو گئی، لیکن اس کے کوئی 10 ڈفرینٹ ریکارڈنگ اس کی۔ تو میں نے پوچھا اپنے دوست سے کہ بھئی یہ کیا، تو کہنے لگے ذرا تم سنو ہر ایک اور پھر دیکھو کہ کیا فرق ہے۔
انٹرپریٹیشن بعض دفعہ فرق ہوگی. نوٹیشن تو ایک ہی ہے لیکن اس کی رینڈیشن میں فرق ہے. تو وہ جیک ابرانسکی کی مدد سے مجھے یورپین کلاسیکل میوزک سننے کا شوق ہوا اور ان کے ساتھ سنی ہی بہت. اور پھر یہ ایک اگلی میرے خیال سے قدم تھا کہ بھائی اپنی کبھی پتہ کروں. جی. تو مثلا مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں خریدے تھے میں نے نزاکت علی سلامت علی کی ریکارڈ نکلا تھا دس وڈ بی 64 65 وغیرہ. تو وہ سنا تو ظاہر بات ہے اس کا بھی اور لطف تھا. تو جب میں اپنا پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا تو میرے پاس 2 بڑے بڑے جو ٹی کارٹن نہیں ہوتے جو جی 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 ایک میں کتابیں بھری ہوئی تھی اور ایک میں ایل پیز تھے. چونکہ جو ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا اس سے ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا کھانا پینے کے پاس جو پیسے بچے تو اس میں سے ایک ایل پی خریدا جائے اور ایک کتاب خریدی جائے. یعنی 1 پاؤنڈ کی جتنی کتابیں آ سکتی تھی. اس زمانے پیپر جو تھے وہ 2.5-3 شلنگ کے مل جاتے تھے تو 1 پاؤنڈ میں 4-5 کتابیں آ جاتی. تو ہمارے جو بہن بھائی تھے ظاہر بات ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے کہ بھائی صاحب آئے ہیں پی ایچ ڈی کر کے ہم لندن سے آئے ہیں اور یہ چیزیں یہ لے کے آئے ہیں کیا کھایا پیا جائے. تو میرا ہمیشہ یہ یعنی خیال رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تخلیقات ہیں ان سب سے فائدہ جو بھی تخلیقی سرگرمی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مجھ میں مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھا کہ پڑھنے کا چونکہ مجھے بہت ہی شوق تھا شروع سے ہی تو میں بڑی اسپیڈ ریڈنگ کرتا تھا. مثلا 100 صفحے کی کتاب جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اپنا ختم کر لیتے تھے. رشک آتا. تو پھر یہ ہوا کہ جب پہلے تو ظاہر بات ہے مثلا آپ کو اس کا ذکر ہم نے سنایا کہ گورنمنٹ جس وقت میں 10ویں جماعت میں تھا تو جس اسکول میں تھا اس کے ساتھ ہی مجلس ترقی اردو کی ایک لائبریری تھی. تو جب جون میں امتحان ہو گیا میٹرک کا تو 3 مہینے کی چھٹی ملی تو میں لائبریری چلا گیا. تو وہ میکسیمم 3 کتابیں ایشو کرتے تھے تو میں روز 3 کتابیں لیتا تھا اور اگلے دن پھر. تو آپ سمجھ لیجئے کہ داستان امیر حمزہ جو کتابیں تھیں نا تقریباً ساری ہم نے اعلیٰ ادب بھی اور پلپ ادب بھی کلاسکس بھی اس میں. ہاں. تو اس وجہ سے یہ میوزک میں اور آرٹ میں کلچر میں ظاہر بات ہے سب تو سمجھ نہیں آتا لیکن تھوڑا بہت جو اپنا اس سے محسوس ہوا جا سکتا ہے. سارے چشمے جو ہے تخلیقی سرگرمی کے یہ مجموعی علم کے دریا میں آ گرتے. بالکل یہ بات جو ہے آپ نے صحیح فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہو دوسری بات یہ ہے کہ بہت بعد میں آہستہ آہستہ جب 2-4 چیزیں پڑھنے ہونے کا موقع ملا کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہی چاہیے پارٹ آف دی ہیومینٹی. جسٹ فائن. یس. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کمیونٹی کے اظہار جو ہے وہ تو مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں ہوتا ہے، تو ان کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہیومینٹی ایز اے ہول ترقی کرتی رہتی ہے. بجا فرمایا، بجا فرمایا. اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جہاں ایک چیز کو ایجاد ہو گئی وہ جلد یا بدیر ساری انسانیت کا ایک طرح سے سمجھے حصہ بن جاتی ہے. سر آپ پنجاب یونیورسٹی میں اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کے منتخب نمائندے بھی رہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو اساتذہ کی یونین ہے، تنظیم سازی ہے، اس کا درسگاہ کے اکیڈیمک فریڈم سے، تدریسی آزادی سے کیا تعلق ہے؟ 67-68 میں جو پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ تھی اس کی ایسوسیشن کا ایک قانون، وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا. تو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہر سال انتخابات ہونے تھے، اس کے عہدیدار چنے جانے تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے دسمبر 67 میں نے جوائن کیا تھا. تو 68 کے جب انتخابات ہونے تھے تو ہم نے کہا کہ اس میں حصہ لینا چاہیے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے پروفیسر کھانے پہ جمع ہوتے تھے اور جو سینئر اساتذہ تھے وہ بیٹھ کے اعلان کر دیا کرتے اچھا یہ. تو ہم لوگ نوجوان ساری تھے، نئے نئے لوگ آئے ہوئے، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ بندے کھڑے کر کے. وہ انتخاب پھر وہ ہوا اور اس میں میں سیکریٹری الیکٹ ہو گیا. پروفیسر شیر احمد لودھی جو تھے وہ اپنے پریزیڈنٹ ہوئے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ریاض محمد خان ہمارے سیکریٹری خواجہ ہوتے تھے، وہ میرے جوائنٹ سیکریٹری تھے. وہ میتھمیٹکس میں زمانے میں لیکچرر تھے. ریاض صاحب نے ایک نہایت خوبصورت کتاب پاکستان افغانستان کانفلکٹ اینڈ ریزسٹنس ٹو ماڈرنٹی، کمال کی کتاب. بالکل. وہ ہمارے جوائنٹ سیکریٹری تھے میرے ساتھ اور میں سیکریٹری تھا. اس کا مطلب یہ سارے وہاں سے نکلے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اس کے اندر جو آج کل لاہور اسکول اکنامکس جنہوں نے شروع کیا، ڈاکٹر شاہد امجد، وہ بھی ہماری ایگزیکٹو کونسل کے اوپر ہمارے ساتھ ہی الیکٹ ہوئے تھے. تو اب ہم لوگ جب الیکٹ ہو گئے تو وہی پیریڈ ہو گیا 10 سالہ کیا نام ہے اینیورسری کا ایوب خان کا، اشرائے ترقی. ہاں جی ہاں. تو وہ ایک طرف سے اشرائے ترقی بنائے تھے، دوسری طرف ہم لوگوں نے جلد سے جلوس کرنے شروع کیے کہ بھائی جو اپنے یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو ڈیموکریٹائز کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ جو ایک ہماری پنجاب یونیورسٹی کی یونین تھی، اس کے ساتھ ہم نے پورے یونیورسٹیز کے اساتذہ کی یونین بنائی. اس کو ساتھ ملایا ہم نے پرائیویٹ کالج کے جو ٹیچرز تھے اپنے پروفیسر منظور احمد وغیرہ، ایکسپٹنس صاحب وغیرہ، ان کے ساتھ ملائی.
پھر ہم نے اپنے اسکول کے ٹیچرز کی تھی یونین بہت پرانی ہو، یعنی کہنے کا مطلب کہ ہم نے ایک پوری بنا لی کنفیڈریشن فرام پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک. اور پھر جب اس زمانے میں نور خان کمیشن بنا تھا ٹو ڈو سم ریکمنڈیشن تعلیم، تو ہم نے پھر وہ نور خان کے سامنے پوری ایک رپورٹ یعنی جوائنٹلی یونیورسٹیوں کے لیے بھی اور پوری تعلیم کے لیے پیش کی. اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ جس وقت میں اپنے بھٹو کی حکومت آئی اور پھر تعلیم اصلاح، تو ان میں وہ زیادہ تر انکارپوریٹ کر لی گئی تھی تعلیمی پالیسی. تو اس کے خیر بعد میں اثرات ذرا کچھ گڑبڑ بھی ہوئے، مثلا پرائیویٹائزیشن جو سے جب نیشنلائزیشن ہوئی ہے کالجوں کی جی، تو وہ ہم لوگوں کے یعنی وجہ سے تھی. چونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو پرائیویٹ کالج کے انجمنیں تھیں وہ لکھواتی تھیں 400 روپے اور دیتی تھی 200 روپے، اس طرح کے چکر تھے چلتے تھے. تو ان چیزوں سے کو روکنے کے لیے یہ سب چیزیں کی گئی تھیں. تو پھر ہم نے اس میں کہا کیا کہ بھئی روٹیشن ہونی چاہیے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی، ڈین شوڈ بی الیکٹڈ. تو یہ ساری چیزیں اس زمانے کی ہیں. لیکن اس سے پھر ہمارے سینئر اساتذہ اتنے ناراض ہوئے کہ یہ کیا ان لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو پھر مطلب 68-69 کے الیکشن میں سیکریٹری تھا. 69-70 کے جب الیکشن ہوا تو اس میں ووٹنگ جب پڑی تو 98% سے بھی زیادہ ووٹ پڑے. یعنی وہ دے تھاٹ کہ اٹ از سو ایسینشیل کہ اس کے اوپر دوبارہ یہ نہ قبضہ کریں. لیکن خیر جیتے ہم لوگ پھر بھی، اور سلسلہ آگے چلتا رہا. تو ہم لوگوں کا ہمیشہ یہ خیال تھی کہ بھئی جو بھی تبدیلی ہو وہ اصولاً ہو، اور اس کے اندر ہر طرح کے جو بھی آئے اس کو اس کا ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ یعنی آئی فیل ویری پراؤڈ کہ یہ اس میں بڑا حصہ ہمارا تھا. لیکن جو پھر 71 کی 70 سے 71 میں اسی واسطے، بلکہ میں کہتا ہوں شاید اسی وجہ سے میں اٹلی گیا ہوا تھا. وہاں سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ آپ کی تو اپائنٹمنٹ تبریز یونیورسٹی ایران میں ہو گئی ہے. میں حیران، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہو گئی ہے. تو وہ خیر ہم پھر 1970 سے 71 میں ایران میں پھر میں نے گزارا. وجہ یہی تھی کہ یہ ان کے لوگ جو ہے اس سلسلے کو آگے نہ بڑھائیں، ڈسرپٹ کیا جائے. ڈسرپٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کچھ فزکس کی طرف لوٹ جی جی جی. ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو نظریہ اضافت ہے، یہ جو کوانٹم مکینکس ہے، اس سے جو آئیڈیلسٹ فلسفی تھی جی 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 ایز اگینسٹ مٹیریلسٹ فلسفی، تو آئیڈیلسٹ فلسفی کو سپورٹ ملتی ہے. جی جی. آپ نے اپنے ریسرچ پیپرز میں، تصانیف میں اس تاثر کی نفی کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے. کچھ ہمیں اس بارے میں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. چونکہ میری فلسفے کی طرف آنے کی وجہ بنیادی طور پہ ایک یہ تھی. جی. تو میں نے خاصا ڈیٹیل پیپر لکھا جو کہ کئی جگہ چھپا، اور اس میں ثابت کیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. چونکہ عام طور پہ یعنی سادے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ریلیٹیوٹی جو ہے، نظریہ اضافیت جو ہے، وہ ہر چیز کو اضافی بنا دیتا ہے. مثلا وقفہ جو ہے ٹائم، جی جی، وہ آپ کے لیے کچھ ہے، اور جو تیز رفتار ہوائی جہاز میں اس کے لیے کچھ اور ہے. جو زمانے جو فاصلے ہوتے ہیں اپنے، وہ آپ کے لیے کچھ، آپ کے لیے.
اچھا اسی طرح سے جو کوانٹم میکینکس ہے اس میں انسرٹینٹی کا پرنسپل ہے کہ آپ کسی پارٹیکل کی ڈیفائن نہیں کر سکتے وہ کب کہاں ہے. ہاں کب کہاں. تو یہ جب یہ تو اس پہ اب یہ چیز آپ خود ہی پھر اس پہ فیصلہ کرنا. ہمیں اتنا ہی قطعی علم حاصل ہوتا ہے کوانٹم میکینکس سے جتنا کہ ہم کلاسیکل فزکس میں حاصل کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ ایسے سوال کرتے ہیں جو کہ بالکل ہی غیر موضوع ہوتے ہیں اس فیلڈ میں جس میں آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. مکالمے کے سائنسی ڈسکورس کے دائرے ہی سے باہر ہوتے ہیں. ہاں مثلا آپ سوال کرتے ہیں یہی کہ پارٹیکل کی پوزیشن کیا ہے یا وہ ہے. یہ ساری کلاسیکل اس کے لیے تو ٹھیک ہے. کوانٹم میکینکس میں بھی جو انسرٹینٹی پرنسپل ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھاٹ ایکسپیریمنٹ. لیکن یہ بہت ہی دشوار ہے کہ آپ کوئی ایک فوٹون اور ایک الیکٹران کا ٹکراؤ جو ہے اس کا آپ کوئی مظاہرہ کر سکے. لیکن اس کی فزیکل امپلیکیشن ہے وچ آر ویریفائیبل. مائکروسکوپک ورلڈ کے لیے کوانٹم میکینکس ورکس چونکہ اس کی سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فون کام کرتا ہے. فون میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ مائکرو پروسیسر کے اندر کئی بلین ٹرانزسٹر جو ہے نا وہ انہوں نے انٹیگریٹ کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے جو ریلیٹیوٹی ہے اس سے بڑی معروضی چیز تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی چونکہ اضافیت یہ کہتی ہے کہ جو قدرت کے قوانین ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی جیسے ہونے چاہیے. چاہے وہ کسی اپنے گلیکسی جو آپ سے لاکھوں میل سال کے فاصلے پہ بیٹھی ہے. اس اصول کی کہ جی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے جو امپلیکیشنز ہیں جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ وقتی فاصلے اور زمانی فاصلے جو ہیں وہ کم ہوں گے مختلف آبزرورز کے لیے وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. لیکن جو سب سے بڑی معروضیت تو یہ ہے کہ وہ قوانین سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. جی کہ جب تک ہمارے نالج کو حاصل کرنے کی لمٹ ہمارے سینسز تھی تو ہماری دنیا محدود تھی کہ بھائی ایک چاند ہے ایک سورج ہے چند 100 ستارے ہوں گے جو کہ ایک جگہ جڑے ہوئے لگتے ہیں اینڈ دیٹ واز ریل. لیکن اب یہ ہے کہ جو ٹیلیسکوپ ہم نے ایجاد کی تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو بلینز آف اسٹارز ہیں لائک سن صرف ہماری کہکشاں میں گننا مشکل ہے. اچھا 1920s میں ریڈیو ٹیلیسکوپ ایجاد ہوگی کہ آپ روشنی کے ساتھ ساتھ آپ یہ ریڈیو ویوز بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کا. اب یہ ہے کہ ہر گیلیکسی دیر آر 100,000 گیلیکسیز اور ہر گیلیکسی کے اندر 100,000 اسٹارز ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو نویبل یونیورس ہے اس میں اتنی وسعت پیدا ہوئی ہے صرف آپ کے پچھلے 100 سال میں جس کا اندازہ ہمارے بزرگان جو تھے پہلے لگا ہی نہیں سکتے تھے. تو کہنے مطلب ہے کہ جیسے جیسے ٹولز آپ کے بڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ کی نالج جو ہے وہ بھی وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اب تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے تھے عام طور پہ یہ اکثر کہا جاتا تھا کہ بھائی 20ویں صدی تو تھی فزکس کی کہ ہم نے پتہ کر دیا کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہے. ایٹم جو ہے وہ اس کے اندر نیوٹرون پروٹون اور پروٹون کے اندر کیا ہے گلوکون یہ سب کچھ ہمیں پتہ چل. ہم نے جو اپنے ٹائم انٹرول اور اسپیس انٹرول ان کو اتنی پریسیجن سے معلوم کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ورچولی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائیڈروجن کے ایک مالیکیول ہے یہ آکسیجن کے ساتھ مل کے کیسے پانی بن رہا ہے یہ آپ ایکچوئل تو ریئل ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ فیمٹوگرام کہلاتی ہے فوٹوگرافی وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نالج جو ہے برابر اس میں اضافہ جو ہے وہ اچھا. اور یہ بحث صرف ہمارے یہاں نہیں ہے دنیا بھر میں ہے. آپ نے ہمارے ملک میں چاروں آمریتوں کو اپنے عرصہ شعور میں دیکھا. اصل میں ایک جو بڑی تلخ حقیقت ہے جی وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے وہ تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں
اور موسٹ آف دی ٹائم ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ہماری ساری جو کارنامے ہیں اس کا نتیجہ ہے، ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، یہ نہیں کیا تھا ہم نے، وہ نہیں کیا تھا. لیکن جو مجھے بڑا افسوسناک حقیقت کا احساس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی طور پہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں معاشی نظام کے اندر، ہم اس کا شکار ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو تبدیلیاں آتی ہیں بعض دفعہ صرف سمجھیں کہ حکومت کی تبدیلی، اس کی بھی اصل وجہ جو ہے وہ پیچھے کوئی اور تبدیلی ہوتی ہے جس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، آپ ذرا بیچ میں ٹوک دیجیے گا اگر، کہ آپ یہ دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار تک دنیا کا تقریباً 88% رقبہ جغرافیائی رقبہ جی وہ مغربی اقوام کے تسلط میں تھا. نوآبادیات تھیں. نوآبادیات، ٹھیک. جی اور اس پیریڈ کے اندر ہمارے تمام ملکوں کی خود کفیل معیشتیں جو تھیں ان کو ایک گلوبل اکنامک سسٹم کا حصہ بنا دیا گیا، اور وہ حصہ بنا دیا گیا ایز پروڈیوسرز آف را میٹیریل لائک ایگریکلچر. اور مثلا اب ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی کیا بات ہے انگریزوں کی، انہوں نے دیکھیں جی اتنا بڑا نہری جال بچھا دیا اور پنجاب یونیورسٹی بنا دی اور ایگریکلچر یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ جو بھی دولت پیدا کرنے کے انہوں نے ذرائع بنائے وہ پھر دولت کہاں گئی. ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ ایک بڑی ہی تلخ حقیقت ہے کہ انگریزوں کے مثلا پنجاب میں 100 سال رہی نا ان کی حکومت. جی بالکل. جو ریٹ آف گروتھ تھا وہ کبھی بھی 0.2% سے زیادہ نہیں. 0.2%. یہ سب چیزیں 1949 سے 1947 98 برس. ہاں آپ یعنی اس کی باقاعدہ سب پورے حقائق جی ویریفیبل ہے. لیکن جیسے ہی ہم آزاد ہوئے ہیں کیا کتنے ہی نکمے رہے ہوئے، کتنی ہی کرپشن رہی. پاکستان کا ایوریج ریٹ آف گروتھ ہیز بین ایٹ لیسٹ 5%. ٹیکن ٹوگیدر 75 years. ٹھیک ہے، ایوریج. اس کا مطلب ہے کہ it is about 10 times 20 times more than what it was during the colonial period. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ساؤتھ کوریا کیوں نہیں ہو جاتے یا سنگاپور کیوں نہیں ہو جاتے. We could have done better. We could have done better. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم کر سکتے تھے، لیکن صرف یہی کہ جتنا سرپلس پیدا ہوتا تھا اب اس کا بڑا حصہ ملک کے اندر ہی خرچ ہوتا ہے. مثلا آپ کو تھوڑی مثال دوں کہ 49 میں پریزیڈنٹ ٹرومین نے ایک کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی سارے ملکوں میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور ہم USAID کے تھرو آپ لوگوں کی مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ. یعنی کہنے والا یہ کہ ڈیولپمنٹ واز آن دی ایجنڈا. 80s میں یہ چیز یورپ امریکہ میں بھی تبدیل ہو کے کہ وہاں کی نیشنل کمپنیاں بیکیم ملٹی نیشنل کمپنیاں، اپنی جو پروڈکشن تھی آؤٹ سورس کرنے لگیں. کیپٹل بیکیم انٹرنیشنل. ٹھیک ہے نا. اور اس واسطے اب سرمایے کی موومنٹ بغیر رکاوٹ موومنٹ آل اراؤنڈ دی ورلڈ وہ پرائرٹی نمبر 1 ہو گئی. اور یہ 1990 سوویت یونین کے ڈسفالر کے بعد تو یہ اور زیادہ بڑھی. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم اپنے ملک کے ممتاز دانشور، فلسفی، ماہر تعلیم، ماہر سائنس پروفیسر ڈاکٹر انیس عالم صاحب سے بات کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
मुमकिना बारिशों के पेश नज़र छतों की सफाई और निकासी आप को यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया ख़ुसूसन ज़रूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, ज़रूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और ज़रूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम एक वक्फे के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर फ़लसफ़ी और माहिर साइंस मोहतरम डॉक्टर अनीस आलम साहब से। डॉक्टर साहब, आपने एक तवील अरसा अंग्रेज़ी अखबारात में और आधे दर्जन के करीब अखबारात में बड़े बुनियादी मौज़ूआत पे कॉलम लिखना कई बरस से सिलसिला जारी रहा, अचानक रोक दिया। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वी फील दैट इज अवर लॉस। ये असल में हालांकि ये करना नहीं चाहिए और मेरे ख्याल से फिर से ये सिलसिला शुरू करना चाहिए, लेकिन मुझे महसूस ही होता है कि अगर मैं उन सारे मज़ामीन को सामने रख लूँ तो आम तौर पे जो तब्दीली नज़र आती है वो सिर्फ लोगों की आती है या जगहों की, लेकिन ज़्यादातर मसाइल भी वही हैं और हल भी शायद अभी तक वही है। हर मुल्क ने तरक्की की है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि टेक्सटाइल से ही फिर केमिकल्स भी आ जाते हैं, उसी से इंजीनियरिंग भी आ जाती है वगैरह वगैरह। अरे वो छुपे और लेकिन अब ये था कि फिर बेनज़ीर की अच्छा हाँ, उसी ज़माने में फिर हमने एक बड़ी मशहूर किताब है साइंस इन हिस्ट्री, J.D. बरनाल साहब की, 4 वॉल्यूम में वो है। इट वाज गुड टाइम, तो हमने उसका उर्दू तर्जुमा करवा दिया। तो वो अपने मजलिस मेरे ख्याल से ये साइंस की क्या नाम था, अशफाक उर्दू साइंस बोर्ड, हाँ। तो किशोर नाहिद उस ज़माने में थी उसकी डायरेक्टर, तो वो किताब छप गई। तो कहने मतलब ये कि साइंस और सोसाइटी के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो उस पर बहुत कुछ लिखा गया है और हर एक को पता है कि आपने इस दुनिया को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको इल्म इस्तेमाल करना पड़ेगा और इल्म के साथ हुआ ज़ाहिर बात है इल्म वाले यानी आलिम भी, जिसमें साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। आपकी सिर्फ ख्वाहिश करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब
1988 کو بھی اب 12 24 36 سال ہونے کو آ گئے, 35-36 سال آنے کو آ گئے. ہم وہی چیز بار بار جو ہے 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک پہنچے ہیں, 25 کروڑ کے, تو ان 15 کروڑ نے وہ آواز نہیں سنی. ڈاکٹر صاحب وہ جو پیڈاگوجی ہے روڈیمنٹری ہمارے ملک میں, وہ اس سے کی ہو گئی ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات تلخ ہو, کہ ہمارے نوجوان اکنامکس, خارجہ پالیسی اور سائنس ان مضامین پہ, ان موضوعات پہ پڑھتے نہیں, اور ہماری بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ ٹانگ وغیرہ کھینچنے پہ یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پہ. تو وہ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھلے انہی موضوعات پر جن پہ آپ بات کر رہے تھے جو نئے فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے ہیں, سر دنیا کے ان گنت ممالک میں اسی 25-30 برس میں تبدیلیاں بھی تو آئی ہیں نا. بالکل 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 بالکل. تو دنیا ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھی, تو وہ تو بات کرتے ہی رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب سائنسدان اپنی تحقیق میں پہلے سے نتائج تو طے نہیں کرتا, نہیں, تحقیق کریں گے, جو نتیجہ سامنے آئے گا اسے دوسروں کے سامنے رکھیں گے, ویریفائی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, ایون دین وہ ٹینٹیٹیو ہی ہوگا. لیکن وجاد ایک بات ضروری ہے, لیکن اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے سے باہر دنیا موجود ہے جس کا میں حصہ ہوں اور جس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے آبزرو کر کے, ایکسپیریمنٹ کر کے وغیرہ. تو یہ ایک ریئلٹی آف ایکسٹرنل ورلڈ از ایسینشل, جس کے بغیر جو ہے وہ. تو اب یہ ہے کہ اسی پہ آپ اعتراض کرنے لگیں. نہیں, میں اس پہ اعتراض نہیں کرنے جا رہا تھا, میں اس پہ اعتراض نہیں کرنے جا رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک بائی پروڈکٹ نکلتی ہے انوینشنز. جی جی جی. سائنس کو کیسے, یعنی سائنسی تحقیق کو تو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ تو اپنا انڈیپینڈنٹ روٹ لے گی, لیکن وہ فریم ورک کہاں سے آئے جہاں سے یہ سائنس جو ہے یہ طاقتور کو مزید طاقتور نہ کرے اور کمزور کو بھی اس کا کچھ حصہ ملے اس کی ترقی کا. یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا آئیڈیلسٹک قسم کا ہے جس کی خواہش کی جا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اب دنیا میں یعنی نمبروں کے حساب سے 2000 بلین ڈالر سے زیادہ 2000 بلین سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے ہر سال. ٹھیک ہے, اس میں سے تقریباً 40% جو ہے وہ نمبر 1 امریکہ. 2000 بلین کا مطلب ہے 2 ٹریلین. ہاں 2 ٹریلین. یس سر. اس میں سے تقریباً کوئی 600 کے قریب امریکہ جی, اور تقریباً 400 کے قریب چائنا کرتا, اور پھر آگے 5-6 ملک ملا کے پھر کہیں جا کے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ تر جو خرچہ ہے وہ یا تو حکومتیں کرتی ہیں جی, یا کرتی ہیں کارپوریشنز جی. اچھا, اور آج سے 100 سال پہلے کی بات, مثلا جس زمانے میں مارٹن کیوری نے یہ گیما ریز وغیرہ ایجاد کی, انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ پبلک ڈومین میں دی ہوئی تھی کہ جو بھی چیز ایجاد ہوئی وہ, مثلا پروفیسر ساک نے اپنا جب یہ اس کا نکالا تھا ٹیکا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں یہ تو پینسلن کا نکالا وغیرہ وغیرہ. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب زیادہ تر ایجادات جو ہیں وہ لیبز میں ہوتی ہیں, جن کے پروپرائٹری رائٹس جو ہیں وہ یا تو اپنے کارپوریشن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, یا اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ساری سائنٹیفک جو اپنے ریسرچ ہے اس کی تھرسٹ جو ہے وہ مارکیٹیبل گوڈز اینڈ سروسز کے اوپر زیادہ ہو گئی ہے. جو مسائل ہیں لوگوں کے, اب مثلا ہماری تیسری دنیا کے اندر ایسی ڈیزیزز ہیں, مثلا ملیریا ہے, پریونٹیبل ہے, جن کو ان کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا. تو
میرا تو خیال سے آئیڈیل سسٹم تو یہ ہوگا کہ کسی طرح سے کوئی یونائٹڈ نیشن کے تحت کوئی اس کا انسان جو ہے وہ ایٹ دا مومنٹ تو جو لہر ہے وہ دوسری طرف دوسری طرف ہے. تو اب یہ ہے کہ لیکن یعنی عجیب سی مثالیں ہیں کہ اپنا اب مثلا کیوبا ہے. اب کیوبا کے اندر بایو ٹیکنالوجی نے خاصی ترقی کی تو ویکسین بنانے میں خاصے ماہر ہوئے اور انہوں نے بے شمار ملکوں کو اس سلسلے میں ہیلپ کی ہے. لیکن یہ ایک بڑی نادر قسم کی ایگزامپل ہے, اس کو ڈپلیکیٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اب بہت سی ایجادیں جو ہیں, سولوشنز جو ہیں وہ بعض دفعہ پاسبل ہوتے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں پر نو ورک از بینگ میڈ. آخری سوال سر. جی میں معذرت چاہوں گا کہ سوالات تو بہت ہیں لیکن کیا کیا جائے, وقت کی اپنی قید ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ پاکستان تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے ربع صدی میں, کوارٹر آف دا سینچری میں, پاکستان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریوں کا اور ایم فل کا ایک سیلاب آ گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں اس دوڑ میں اس سے ہمارا علمی معیار, اس سے ہمارا ایکیڈیمک سٹینڈرڈ اور اس سے ہماری جو معیشت پہ اثرات مرتب ہونے چاہیے علمی ترقی سے, وہ ہو پائیں گے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 90s میں محبوب الحق اور پھر ان کے بعد اور لوگ آئے تو انسینٹیو دینے کے لیے, پہلے تو یہ تھا کہ جس کے پاس پی ایچ ڈی ہو اس کو 6 انکریمنٹ ملیں گے. جی تو کہنے والا یہ کہ پی ایچ ڈی کی جو ایکوزیشن تھی وہ نتی ہو گئی معاشی فائدے کے ساتھ. اچھا, اب ریسرچ کا تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز یا تو دریافت کی جائے یا اگر جو کوئی دریافت ہے اس کو کسی نئے طریقے سے استعمال کیا جائے. یعنی کہنے والا ہے کہ اس میں ندرت ضرور ہونی چاہیے. یعنی جو بھی آپ پی ایچ ڈی کا کام کریں وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھائے, توسیع کرے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ صرف پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جو مفادات وابستہ ہو گئے پروفیسروں وغیرہ کے, 2005 میں شاید میں خیال ڈان میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی پی ایچ ڈیز کے بارے میں. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پہلے طے کر لیں کہ بھئی ریسرچ کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تو ظاہر بات اساتذہ ہی ہوں گے نا, پروفیسر وغیرہ, سینئر وغیرہ وغیرہ. تو اب جو کچھ پچھلے 25-30 سالوں میں ہوا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ نمبر تو بہت بڑھ گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے میں آپ نے کیا حصہ ڈالا ہے. اور آپ نے عالمی سطح پہ اپنے شعبہ تعلیم میں بالکل کیا نیا زاویہ متعارف کرایا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی اس میں کوئی بہت زیادہ لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ 2008 میں جو نیچر میگزین ہے اس نے پورا ایک شمارہ شائع کیا پاکستان کے اوپر اور اس میں انہوں نے, ہم بھی بڑے حیران ہوئے تھے کہ کیا ہوا کہ پاکستان از اسپینڈنگ آلموسٹ 1% آف دی جی ڈی پی آن سائنس. تو ہم سب دوست آپس میں پوچھ رہے تھے بھئی وہ کہاں. چکر یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ہم نے جو بچے باہر بھیجے, ہم باہر بھیجنے کے واسطے عام طور پہ جب کبھی آپ کھولیں تو فیس بک پہ آ جاتا ہے کہ بھئی پچھلے 25 سالوں میں کسی ملک میں آلو کی پیداوار کتنی بڑھی ہے. تو میں خالی وقت میں بیٹھ کے ہی دیکھتے رہتا ہوں تو مجھے ایک بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بے شمار چیزوں میں لائک ایون ایپلس یا اورنجز, چائنا ہیز بیکم نمبر 1 ان دی لاسٹ 15-20 ایئرس. سر ہماری جو 4 کیپٹل کراپس ہیں نا, ہم ان میں پر ایکڑ ییلڈ میں کسی میں بھی پہلے 5 میں نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بے حد نوازش
آپ نے بے حد عنایت کی، آپ نے ہمیں بہت بنیادی اور بہت اہم موضوعات پہ اب ہمیشہ کی طرح مشفقانہ انداز میں ہماری تعلیم اور رہنمائی فرمائی. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں یہ تھی ہماری دوسری نشست. پاکستان کے ممتاز دانشور، فلسفی، سائنسدان اور ماہر تعلیم محترم پروفیسر ڈاکٹر انیس عالم کے ساتھ. آئندہ ہفتے اسی طرح کی کسی ممتاز ہستی کے ساتھ اپنی رہنمائی اور تعلیم کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آداب.